حقدار کا حق پورا پورا ملنا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارا جانا چاہیے، وہ اس کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو غیر مسلمین سے حاصل کیا گیا مال، نبی نے کہا نہیں چاہیے یہ مال، اس لیے کہ یہ دھوکے کا مال ہے، تم نے ان دونوں کو دھوکے سے مار کے حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی اخلاق تھی جن اخلاق سے حضرات صحابہ کرام نے، قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے دنیا فتح کی تھی۔ آج ہم ان اخلاق سے بہت دور ہو گئے، ان اخلاق سے ہم بہت عاری ہو گئے۔ یہ وہ نسلیں تھی حضرات صحابہ کرام اور قرون مفضلہ کی کہ اپنوں سے پہلے غیر ان کے کردار کی گواہی دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر بھیجا کرتے تھے۔ خیبر میں یہودی رہتے تھے۔ خیبر والوں سے صلح ہوئی تھی کہ خیبر میں جتنے کھجور کے باغیچے ہیں پیداوار کا آدھا حصہ یہودیوں کا ہوگا اور آدھا حصہ مسلمانوں کا ہوگا۔ اور جب بھی کھجور کی فصل تیار ہو جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ خیبر کی فصلوں کا جائزہ لے کر آؤ کہ اب کی بار پیداوار کتنی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے، خیبر کے باغیچوں میں گھوم کر ایک تخمینہ لگاتے، ایک اندازہ لگاتے اور اتنا ٹھیک اندازہ لگاتے کہ پیداوار اتنی ہے، مسلمانوں کا حق اتنا بنتا ہے، یہودیوں کا حق اتنا بنتا ہے، یہودیوں کو ان کا حق اتنا پورا پورا دیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے کہا بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہا کہ زمین اور آسمان اسی لیے قائم ہے کہ زمین پر تم جیسے انصاف پسند لوگ ابھی زندہ ہیں۔ کس نے کہا؟ یہودی نے کہا بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ تو یاد رکھنا محترم بھائیو، امت مسلمہ امن عالم کی علم بردار امت ہے، امن عالم کی ذمہ دار امت ہے۔ دنیا کی زندگی کو پرامن بنانے میں اس امت کو اپنا رول ادا کرنا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس امت کے قبلے کی پہچان امن سے ہے۔ وہ خانہ کعبہ جس کی طرف 5 ٹائم رخ کر کے ہم نماز پڑھا کرتے ہیں، اللہ نے اس قبلے کا تعارف کیا کرایا؟ کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِينًا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہی امن ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہی امن ہے، جو سرزمین حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہی امن ہے، جو حدود حرم میں چلا جائے اس کے لیے امن ہی امن ہے۔ ہمارا قبلہ 5 ٹائم جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی پہچان امن سے ہے۔ مطلب یہ ہے جب بھی ہم قبلہ رو ہوتے ہیں نماز کے لیے، امن کا سبق ضرور ہمیں یاد آنا چاہیے کہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ امن کا پیامبر ہے، یہ امن کی شناخت ہے، یہ امن کی پہچان ہے۔ یہ وہ امت ہے جس امت کا چاند بھی امن کا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے۔ ہر مہینے کا پہلا چاند ہم جب دیکھتے ہیں تو کیا دعا سکھائی گئی ہمیں؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر نکال امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ تو ہمارا نکلنے والا ہر چاند امن کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ظلم کو اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے، اسلام نے ظلم کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہ ظلم کرو نہ ظالم کی مددگار بنو۔ اسلام یہ کہتا ہے ظالم کی تائید کرنا، ظالم کو شاباشی دینا، یہ بھی ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مائل ہونا مت، ظالموں کی طرف جھکنا مت، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ نارِ جہنم تمہیں چھوئے گی، نارِ جہنم تمہیں جلائے گی۔ یہ آیت بتاتی ہے ظلم کرنا ہی ظلم نہیں، ظالم کی تائید بھی ظلم ہے۔ کہیں ظلم ہو رہا ہو، شریعت کہتی ہے چہرے نہ دیکھو، رشتے نہ دیکھو، دین اور مذہب نہ دیکھو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر ایک مسلمان ظالم ہے اور ایک ہندو پہ ظلم کر رہا ہے
तुम्हें किसके साथ खड़े होना है? उस हिंदू के साथ खड़े होना है जिस पर के जुल्म हो रहा है। चेहरे नहीं देखे जाते यहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो के मजलूम। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, हमारा भाई मजलूम हो तब उसकी मदद करने के माने तो हमें मालूम है, हमारा भाई जालिम हो तब उसकी मदद के माने क्या है? आपने कहा तुम्हारा भाई जब जालिम हो तब उसकी मदद के माने ये हैं उसे रोको जुल्म से, उसका हाथ पकड़ो और मना करो जुल्म करने से। तो शरीयत ये कहती है कि जब भी जुल्म हो मजलूम के साथ खड़े होना है, जालिम का साथ नहीं देना। इसीलिए अल्लाह का कानून क्या है जानते हैं? देखो, एक चीज है दुआ और एक चीज है बद्दुआ। दुआ की कबूलियत के सिलसिले में अल्लाह का कानून है कि दुआ सिर्फ मोमिन की कबूल होती है, दुआ सिर्फ मुवाहिद की कबूल होती है। लेकिन बद्दुआ की अगर बात करें ना